بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس سے ہمیشہ بچنے کی ہم کوشش کریں۔ کسی نے سوال کیا کیا خودکشی کرنے والوں کی دعائیں مغفرت کر سکتے ہیں یا نہیں، کیونکہ اللہ ان کی مغفرت قبول نہیں کرتا؟ تو دیکھیے، خودکشی کرنے والوں کے لیے دعائیں مغفرت کی جا سکتی ہے۔ اس کی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود جنازے کی نماز نہ پڑھنا لیکن صحابہ کو پڑھنے دینا۔ اگر ان کی دعائیں مغفرت ان کے لیے نہ ہوتی تو جنازے کی نماز بھی دعائیں مغفرت ہے۔ تو آپ سے فرماتے ہیں ان کو کرو ہی مت کچھ بھی، سرے سے لے جاؤ، دفنا دو ان کو، اس لیے کہ ان کی تو مغفرت نہیں ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خودکشی کرنے والے انسان جس کو تیر مار کے اس نے خودکشی کر لی تھی، آپ کا جنازے کی نماز نہ پڑھنا لیکن صحابہ کو پڑھنے دینا، یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ اس کی مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے۔ یاد رکھیے، کی جا سکتی ہے۔ لیکن آپ کہیں گے جب جہنم ہمیشہ ہمیشہ آگے حدیث میں اللہ نے کہہ دیا میں اس کو جہنم میں آگ میں ڈال دوں گا اٹھا کر، پھر کیا فائدہ دعا کا؟ ٹھیک، دعا کے دو فائدے ہو سکتے ہیں۔ ایک فائدہ یہ کہ اس کے عذاب کو اللہ ہلکا کر دے۔ ایمان والا اگر تھا اور خودکشی کیا تو باقی نان مسلم یا جو ایمان والا نہیں تھا اس کے لیے نہیں۔ ایمان والا تھا اور خودکشی کیا تو ہو سکتا درجات مطلب ہلکے کر دے جہنم کے۔ ایک دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ اگر توحید پرست تھا، مومن تھا، توحید پرست تھا، گناہ کبیرہ سے بچتا تھا، لیکن کبھی جوش و جذبے میں آ کے خودکشی کر لی تو علماء کی ایک جماعت ہے، ان کا ایک قول ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے دو گناہوں کو چھوڑ کر باقی سب کو معاف کریں گا، پہلا مشرک، دوسرا کافر۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روز قیامت اللہ کہیں گا جہنم سے کیا کوئی ہے جس کو نکالنا ہے باہر باقی؟ کیا کوئی ہے جس کو نکالنا ہے باقی؟ تو جہنم کہیں گے نہیں، ابھی اور چاہیے، مطلب جہنم اپیل کریں گے اللہ اور لوگوں کو ڈالو، اور لوگوں کو ڈالو، تو اللہ تعالیٰ اپنا قدم اس کے اندر رکھ دیں گا، تو جہنم کہیں گے میں پناہ مانگتی ہوں، اب کوئی نہیں ہے میرے اندر بھی کوئی بچا نہیں اور مجھے چاہیے بھی نہیں، جو کہ جہنم ڈیمانڈ کریں گے اور کی جگہ اس میں بہت ہوں گی۔ اور اللہ کہیں گا کوئی ہے کہ باقی جو اب نکلنے کے لیے باقی ہے؟ تو جہنم کہیں گے نہیں اور دو، نکالنا نہیں اور دیجیے۔ اللہ قدم ڈالیں گا، وہ خاموش بیٹھ جائیں گی اور اللہ سے پناہ مانگیں گی، اور اس کے بعد جہنم کہیں گی جواب میں، چونکہ اللہ کہیں گے نا کہ کوئی ہے باقی بھیج دو ان کو، تو جہنم کہیں گے اللہ مجھ میں صرف مشرک اور کافر باقی ہے، باقی سب چلے گئے، مجھ میں صرف وہ لوگ جو کفر اور شرک پر مرے وہی ہے، باقی سب چلے گئے۔ تو یہ علماء کی جماعت اس دلیل سے، اس حدیث سے، ایک حدیث تو وہ ہے کہ صرف دو لوگ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، اور ایک یہ دلیل پکڑتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ لوگ جو خودکشی کرتے ہیں اگر توحید پرست تھے اور گناہ کبیرہ سے بچتے تھے تو ایک لمبے عرصے تک، عبدن کا لفظ، عبدن مخلدن، عبدن بہت 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 لمبے عرصے تک، وہ کہتے ہیں یہ لفظ کا معنی مخلدن جو بار بار آنا، خالدن عبدن فیہا، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، وہ کہتے ہیں اس کا معنی بہت لمبا عرصہ، لیکن انشاءاللہ ہمیشہ نہیں، انشاءاللہ ہمیشہ نہیں، وہ یہ کہتے ہیں۔ لیکن یہ دلیل نہیں بننا چاہیے کسی کے لیے خودکشی کرنے کی، سمجھا؟ اس کا ایک پریکٹیکل میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ میں ایک ریلوے اسٹیشن گیا، اورنگ آباد کے ریلوے اسٹیشن پر، وہاں ایک شخص آیا اور مجھ سے کہا کیا خودکشی کرنے والے کی کبھی معافی ہے، مغفرت ہے؟ تو میں نے اس سے کہا نہیں ہے۔ کیا کہا میں نے اس سے؟ بالکل نہیں ہے۔ تو کہا تم کتنے بڑے جھوٹے ہو، تم نے خود ایک بار لیکچر میں کہا تھا، 3 کیمروں سے ریکارڈنگ ہوئی تھی، تم نے کہا تھا ایک علماء کی جماعت کا قول ہے کہ خودکشی کرنے والا انشاءاللہ معاف ہو جائیں گا۔ تو میں نے اس سے کہا علماء کا قول ہے، اللہ نہ مانے تو اللہ پہ زبردستی تھوڑی عالموں کی، علماء کا قول ہے، اللہ نہ مانے تو اللہ پہ زبردستی نہیں کہ عالموں کا قول تھا، لیکن جو بات واضح حدیث سے اور قرآن سے پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ ہمیشہ رہیں گا۔ تو کہا نہیں تم جھوٹے ہو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے ڈسکشن کریں گے، باہر چلو۔ تو کہا نہیں باہر تو نہیں جانا، میری ٹرین آنے والی ہے۔ تو میں نے کہا کل پھر آ جائیں گے، مسئلہ کیا ہے؟ کل پھر آ جائیں گی وہ ٹرین۔ اب میرے ساتھ ہمارے ڈرائیور تھے اور وہ بھاپ رہے تھے کہ میں کیوں اس کو اتنا ہاتھوں ہاتھ لے رہا ہوں، اس کو چلا رہا ہوں، چونکہ میرے ذہن میں یہ بات بالکل تھی۔ ایک شخص اگر ریلوے اسٹیشن میں مجھ سے سوال کرتا ہے تو مجھے کہیں نہ کہیں شک تھا یہ کوئی ارادے سے آیا ہے۔ میں نے کہا چلو باہر ڈسکس کرتے ہیں۔ تو کہا نہیں ابھی یہاں بات، میں نے کہا سیڑھیوں پہ چڑھ کے بات کریں گے۔ سیڑھیوں تک میں لایا، پھر اس کو میں نے کاؤنسلنگ کی، حالانکہ گھر کے لیڈیز تھی میرے گاڑی میں، پھر میں اسی کاؤنسلنگ کرتا رہا، میں کھڑ رہا، بہت دیر بات ہوئی۔ پھر میں نے اس کو لایا، پھر لا کے ڈرائیور کو اشارہ کیا، ڈرائیور نے دیکھ کے سمجھ گیا، میں نے اشارہ کیا کہ ان کو کال کر دو، اس نے محلے میں کال کیا، وہاں کال کیا، بولے ایک ایسا آدمی ہے فیض بھائی کے ساتھ، وہ سمجھ گیا ہاں ایک آدمی ہمارے پاس تھوڑا سا اس کی ایسی ویسی حرکتیں رہتی ہے، فوراً دوڑ کر آئے۔ پھر اس کو جیسے ہی اس نے دیکھا اس کے آ رہے وہ بھاگنے لگا، پھر ہم نے اس کو پکڑا اور اس کو ان کے ساتھ دیا۔
کہا یہ پہلے بھی ایسے اٹیمپٹس کر چکا چونکہ اس کا بیچارے کا دیوالیہ نکل گیا, دنیا میں سارا مال دولت لٹ گیا, اس کی بیوی نے بھی اس کو چھوڑ دیا. ٹھیک ہے, میں نے اس کی بہت کاؤنسلنگ کی, سمجھایا کہ علماء کا قول ہے تو میری کوئی دلیل کو پکڑ نہ لے گی. بھائی فیض بھائی نے بولے لہٰذا سلوشن تو ہے, کبھی نہ کبھی معافی. علماء کی ایک جماعت کا یہ قول ہے, انہوں نے یہ سمجھا اس حدیث سے, لیکن حدیث میں جو لفظ ہے ہمیشہ کے ہے. سمجھ گیا, حدیث میں جو لفظ ہے ہمیشہ کے ہے. تو میں کہوں گا رسک نہیں لینا چاہیے, لیکن ایک قول ہے کہ تو مغفرت کا سوال ہے اس لیے کہہ رہا ہوں, چانسز ہے, لہٰذا چانسز جب ہے تو دعا کرنی چاہیے اور اللہ ان پر رحم کرے. وہ صاحب جو مجھے ملے تھے, 1 مہینہ بعد اخبار میں خبر آئی اسی ٹرین کے نیچے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا. میں امید کرتا ہوں اللہ سے کہ وہ ایکسیڈنٹ ہی ہو, لیکن مجھے شک ہے کہ انہوں نے خودکشی کی تھی, چونکہ وہی ٹرین اسی وقت انہوں مرے تھے جا کے 1 مہینہ بعد. لے کے اسی وقت ایک ٹرین آتی تھی جس میں مجھے جب ملے تھے, جب بول رہے تھے خبر ہے 1 مہینہ بعد, میں نے اخبار میں فوٹو دیکھی کہ یہ شخص ٹرین کے نیچے ایکسیڈنٹ میں مر گیا. لیکن خیر میں تو گمان کرتا ہوں اللہ سے کہ وہ ایکسیڈنٹ میں ہی مرے ہو, اللہ ان کی مغفرت کرے. بٹ مطلب جو سامنے حالت ہے وہ یہ کہ وہ مجھے ملے تھے اسی ٹرین کے لیے, مرنے ہی جا رہے تھے. میں نے وہاں سے لایا اور وہ تو میں نے اس لیے کہا خودکشی کرنے کا جو انسان کہے کبھی بھی اس کو سیریس لینا, ہلکا نہیں سمجھنا, چاہے کیسا بھی انسان. تو لہٰذا میں نے جو یہ بات کہی کہ اللہ معاف کر سکتا ہے, اللہ کے لیے کوئی شخص اس کو دلیل نہ بنائے کہ خودکشی کرنے کی اجازت ہے. یہ علماء کا ایک قول ہے, اللہ پھر کوئی جبر نہیں ہوگا ان علماء کا کہ اللہ ہم نے بولے تھے ان لوگوں کو یہ ہے, جو بات حدیث میں وہ یہی ہے, ہمیشہ چلیں گا. لہٰذا کبھی نہیں کرنا چاہیے. لیکن چونکہ سوال تھا کیا اس کے لیے مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے, تو میں کہوں ہاں کی جا سکتی ہے, خود نماز جنازہ کا پڑھنا, اور اس کے بعد علماء کا ایک قول کے چانسز ہے, لہٰذا دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ معاف کر دے اس کو, اس پر رحم کرے. کر کے یہ حالت یاد رکھیے. لوگ خودکشی کیوں کرتے ہیں, اس کے تعلق سے بہت ساری سائنٹیفک جو ہے رپورٹس ہیں, جس میں سے چند وجوہات میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ لوگ خودکشی کیوں کرتے ہیں اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے یہ مصیبتیں کیوں آتی ہے اور اس کا سلوشن اور حل کیا ہوتا ہے, یاد رکھیے وہ رکھنے کی کوشش کروں گا. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں وہ کیا وجوہات ہیں جن وجوہات کی بنیاد پر آج لوگ خودکشی کرتے ہیں. جن میں سے اکثر وجوہات تو یہ ہے جو ذہن سے تعلق رکھتی ہے, ذہنی بیماریوں سے تعلق رکھتی ہے, اور بہت ساری وجوہات پھر معاملات سے تعلق رکھتی ہے. تو کچھ وجوہات میں سے ایک سب سے اہم اور پہلی وجہ ہے ڈسپیر, جس کو ہم کہتے ہیں نا امیدی. کہ ایک انسان جب دنیا سے نا امید ہو جاتا ہے, اس کی حالت سے نا امید ہو جاتا ہے, اس کی مصیبت پریشانیوں سے, فائنینشیل برڈن سے, کمی سے, بیوی کی بے وفائی سے یا شوہر کی بے وفائی سے, اولاد کی نافرمانی سے, پڑوسیوں کی تکلیف سے, لوگوں کے ستانے سے, لوگوں کے ظلم سے, بادشاہوں کے, سلاطین کے, حکمرانوں کے تکلیفوں سے انسان نا امید ہو. نا امیدی کی کئی وجوہات ہو سکتی. نا امیدی ایک سب سے بڑی وجہ یاد رکھیے انسانوں کی آج خودکشی کرنے کی. ڈسپیر جس کو کہتے ہیں, ایسی سچویشن جس سے نکلنے کا حل نظر نہیں آتا, تو انسان سوچتا ہے ایک ہی حل ہے نکلنے کا, وہ کیا ہے؟ سوسائڈ, خودکشی, اور اپنے نفس کو, اپنے آپ کو وہ جو ہے قتل کرتا ہے. خودکشی کا معنی ہوتا ہے کہ اپنی موت کی انسان خود وجہ بنے, اپنے آپ کو کسی زہر سے, کسی ہتھیار سے, کسی جگہ سے کود کر, کسی چیز کے نیچے دب کر, کسی چیز کے نیچے آ کر, یا کوئی چیز اپنے اوپر چلا کر انسان اپنے آپ کو مار لے, یا مصیبتوں سے تنگ آ کر, پریشانیوں سے تنگ آ کر, آزمائشوں سے تنگ آ کر اپنی نفس کو قتل کر دینا, اس کو عام زبان میں کہوں گا خودکشی کہتے ہیں. جس کو ہم کہیں گے جو ہے اپنی خود موت کا, ایک خود کی موت کی کوئی انسان وجہ بن جائے جان بوجھ کر, اس کو خودکشی کہیں گے. تو ایک تو ہوتا ہے ڈسپیر, دوسرا ہوتا ہے بائی پولر ڈس آرڈر. اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان ہوتا ہے جس میں ہائی اور لو موڈز آتے ہیں, مطلب یہ ایک ذہنی کیفیت ہے. کبھی خوش ہوا تو اتنا خوش کسی کو انتہا نہیں, اور غمگین ہو تو اتنا غمگین جس کی کوئی انتہا نہیں. ایسے لوگ بھی خودکشی کی طرف زیادہ جاتے ہیں, یہ سائنٹیفک رپورٹس بتاتی ہے. اسی طرح ہم جو دیکھتے ہیں جو ہے سیزوفرینیا بول کر ایک جو ہے ایک مرض ہوتا ہے ذہن کا, جس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ انسان دنیاوی حقائق سے دور ہوتا ہے, ہیومن ریالٹی سے, ہیومن سوسائٹی کی جو حقائق سے دور ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ گھر سے نکلے, کسی نے آپ کو گالی دے دی, ٹھیک ہے, گالی نہیں دینا چاہیے, لیکن گالی دے دی تو وہ اتنا ٹینشن لے لیں گا کہ دی کیسا ہوا ہی کیسا ہوا, مطلب ریالٹی, سوشل ریالٹی سے پریشان ہے, اور وہ سمجھ نہیں پاتا ہے کہ لوگ گالی دیتے ہیں, اچھوں کو بھی دیتے ہیں اور بروں کو بھی دیتے ہیں. نہیں دیتے لوگ, اچھے لوگوں کو بھی گالی دیتے ہیں, بروں کو بھی دیتے ہیں. وہ اس حقائق کو نہیں سمجھ پاتا اور بولتا ہوا ہی کیسا میرے ساتھ, بولا ہی کیسا مجھے, میں ہی کیوں ملا, اور بس جان لے لی اپنی. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ایک اور وجہ جو ہے, جو وجہ بنتی ہے انسانوں کی خودکشی کی, وہ ہے ڈپریشن. اور یہ جس کو کہیں گے
ڈپریشن تو سب سے زیادہ وجوہات ہے یاد رکھے جس کی وجہ سے انسان خودکشی کی طرف جاتا ہے. انسان سائیکولوجیکلی ڈپریس ہوتا ہے, سٹریسڈ ہوتا ہے, جس کے نتیجے میں وہ سوچتا ہے اس ڈپریشن کو ریلیز کرنے کے لیے اپنی جان لے لینا یہی حل ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں پانچویں وجہ جو ہے بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر, جس کا معنی ہوتا ہے انسان ایموشنلی انسٹیبل ہوتا ہے. ایموشنلی انسٹیبل, خوش تو ایسا خوش جس کی کوئی انتہا نہیں, غمگین تو ایسا غمگین جس کی کوئی انتہا نہیں, پڑھائی تو ایسی پڑھائی جس کی کوئی انتہا نہیں, بالکل دور تعلیم سے تو بالکل اتنا دور کی جس کی کوئی انتہا نہیں, جس کو ہم کہیں گے بالکل امبیلنس ہوتا ہے, ایموشنلی امبیلنس ہوتا ہے. یہ آدمی بھی خودکشی کرتا ہے. چھٹی وجوہات میں سے ایک ہے الکوہلزم, شرابی لوگ. شرابی لوگ بھی اکثر خودکشی کرتے ہیں, شراب پی لیتے ہیں, شراب پینے کی وجہ غم بھلانا ہوتا ہے, غم جب شراب سے بھی نہیں بجھتا ہے تو جان لے لیتے ہیں. اسی طرح وجوہات میں ڈرگ ابیوز, لوگ ڈرگز لیتے ہیں اور اس کی ایک حدود میں لینا پھر بھی سمجھ میں آتا ہے, حرام تو ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے لیکن سمجھ میں آتا ہے, لیکن یہ ابیوز مطلب اس حد تک لے لیتے ہیں کہ انسان اس ڈرگ کی وجہ سے مر جاتا ہے, جس میں ہم جانتے ہیں بڑے بڑے اداکار, فلم سٹارز, سپورٹس سٹارز بھی اس میں مر گئے ہیں. ٹھیک ہے, حال ہی میں بہت بڑے ڈانسر تھے وہ بھی مر گئے, اس لیے کہ ڈرگس لیتے تھے اپنے آپ کو جو ہے اطمینان دنیا اس کی پریشانی سے دور رکھنے کے لیے. ڈرگس ابیوز اتنا زیادہ ہو گیا ڈوز کی, وہ موت کی وجہ بن گیا. اسی طرح جب ہم دیکھتے فائنینشیل ڈیفیکلٹیز, ٹھیک ہے, کہ مالی اعتبار سے انسان یا تو قرض کے بوجھ کے تلے دبا ہے, یا اس کو پیسہ چاہیے وہ ملتا نہیں ہے, یا خرچ کرنے کو بھی اس کے پاس کچھ نہیں ہے, یا جو ہے کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے, تو اس شکل میں ہم دیکھتے لوگ خودکشی کر لیتے ہیں. اسی طرح جو ہے فیلئر, ناکامی, جس کو ہم کہیں گے کیریئر میں, سٹڈیز میں اور فیوچر پلانز میں. ایک انسان جب کیریئر میں اپنے آپ کو فیل سمجھتا ہے, سٹڈیز میں اپنے آپ کو ناکام سمجھتا ہے, فیوچر پلانز اس کے ناکام نظر آتے, خودکشی کر لیتا ہے. اور کئی خبریں ہم نے دیکھی ہے, کیریئر میں آگے نہیں بڑھ سکا, میں نے MBA آپٹ کیا تھا پاس نہیں ہو سکا, خودکشی. ایڈمیشن نہیں ملا, خودکشی. ایڈمیشن ملا لیکن پیسوں کی وجہ سے فیس نہیں بھر سکا, خودکشی. فیل ہو گیا, خودکشی. ٹھیک ہے. اسی طرح اسٹڈیز میں اچھا نہیں ہوں تو اس کا حل کیا ہے, خودکشی. ٹھیک ہے. اسی طرح میں نے جو چاہا وہ نہیں ہوا, خودکشی. ٹھیک ہے, مجھے یہ لڑکے سے نکاح کرنا نہیں ہوا, خودکشی. وہ لڑکی سے کرنا تھا نہیں ہوا, خودکشی. ٹھیک ہے. تو فیلئرس یہ نہیں ہوا, انسان خودکشی کر لیتا ہے. اسی طرح جو بلنگ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک انسان کو اتنا دبایا جائے, اتنا فورس کیا جائے کہ وہ کوئی کام مجبوراً کرے, اس حال میں بھی انسان خودکشی کر لیتا ہے. زبردستی شادی کر دی گئی, خودکشی کر لیا. زبردستی کسی کورس میں ڈالا گیا, اس کا ارادہ بالکل نہیں تھا, اس کے والدین نے اتنا مجبور کیا, خودکشی کر لی. تو بلنگ جس کو ہم کہتے ہیں مجبوراً کسی کام کو کروانے پہ لوگ خودکشی کر لیتے ہیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں جو ہے وہ چیز جو وہ چاہتا تھا اسے حاصل ہو, اگر نہ ملے بھی تو لوگ خودکشی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, جس کے اندر یا تو کوئی ایم تھا مجھے چاہیے, یا تو کوئی مقصد تھا کہ مجھے اس لڑکی سے شادی کرنا ہے, اس لڑکے سے شادی کرنا ہے, یہ کورس کرنا ہے, یہاں دکان کھولنا ہے, یہاں رہنا ہے, یہ کام کرنا ہے, فلاں کرنا ہے, نہیں ہو سکا, انسان خودکشی کر لیتا ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں خودکشی کرنے کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ انسان پریشر اور پین, مطلب بہت زیادہ دباؤ میں یا بہت زیادہ جو ہے اس کو جب تکلیف دی جاتی ہے تو وہ سوچتا ہے اس تکلیف کا حل یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو مار لوں, سوسائڈل اٹیمپٹ کر لوں یا سوسائڈ کر لوں, جس کی وجہ سے شاید میری تکلیفوں میں رفاقہ ہو جائے. تو یہ چند وجوہات ہیں جو آج ہم دیکھتے ہیں سب سے زیادہ وجہ بنتی ہے اموات کی, جس کی وجہ سے لوگ خودکشی کرتے ہیں. لیکن میں یقیناً یہ نہیں کہہ رہا ہوں یہی وہ وجوہات ہیں, لیکن یہ زیادہ تر وجوہات میں سے وجوہات تھی 10-12 جو میں نے رکھی, جس بنیاد پہ لوگ خودکشی آج کر رہے ہیں.